دنوں میں، آج چاند کی تقریباً 3 ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہفتے کو عید آ رہی ہے، یعنی آج ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو ہم عید الاضحیٰ منائیں گے۔ اللہ ہم سب کی زندگی رکھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نیکی سے بڑھ کر اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ذی الحجہ سے پہلے جو بندہ نیکی کے کام کرتا تھا انہیں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، ان دنوں میں نیکی جو کرے گا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر ہم نے جہاد کیا ہوا ہے، جہاد ہم کرتے ہیں تو ہم جہاد کے اندر جاتے ہیں، کیا ان دنوں کے علاوہ جب جہاد پہ ہم جائیں تو جہاد بھی ان دنوں کے برابر نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، وہ جہاد بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں۔ ان کی عظمت، ان کی برتری، ان کی فوقیت، ان کا مقام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یوں لگائیں اندازہ کتنی کمال اور کتنی فضیلت والے یہ دن شروع ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا جو بندہ شہید ہو جائے اس کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، اس کا تو مرتبہ ہی بڑا بلند ہے، لیکن جو جہاد میں گیا اور واپس آیا وہ اپنے آپ کو سمجھے میں نے بڑا کام کیا، اور ایک بندہ 10 ذی الحجہ تک نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرے تو یہ کام اس جہاد سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ بڑے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ یہ دن بڑے ویلیو والے، بڑی اہمیت والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی ان کے پاس آیا، آگے کہتا ہے عمر آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، کاش ہم یہودیوں پہ آیت وہ نازل ہوئی ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے بتلایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مجھے پتا ہے، یعنی اس یہودی نے سمجھا تھا کہ ان کو پتا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بولے، کہا اتنا نہ بنو، یہ آیت مجھے پتا ہے، عرفات کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا، میرے پیارے پیغمبر سواری پہ سوار تھے اور اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، اور ہم اس دن کو عرفات کا دن مناتے ہیں۔ اور عرفات کے دن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا عرفات کے میدان میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ باقی دنوں میں اتنا کرتا ہی نہیں۔ عرفات کے میدان میں عرفات کا جب دن ہوتا ہے، یوم عرفہ ہوتا ہے، اللہ پاک کثرت سے، حدیث میں آتا ہے اکثر عربی گرامر کے اندر افعال کے وزن پر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر کا معنی ہے بڑا نہیں، سب سے بڑا ہے، اللہ بڑوں کا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اکثر، یعنی عرفات کے دن اللہ رب العزت کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یارو یہ عرفات کا دن، ان دنوں میں آنا، ان دنوں کی فضیلت کو دلالت اور ان دنوں کی اہمیت واضح کر رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر عرفات کا دن آتا ہے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو عرفات کے میدان میں اس وقت خطبہ حج سنیں گے اور حج کے ارکان ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میدان میں لے کر جائے اور مکے اور مدینے کی زیارتیں کروائے۔ اس لیے عرفات کا دن آنا ان دنوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان 10 دنوں میں ایک
دن آتا ہے، ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے افضل الایام عند اللہ، جو دنوں میں سے اعلیٰ اور افضل دن ہے اللہ کے ہاں، وہ دن کون سا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن۔ ان دنوں میں قربانی یعنی عید کا دن جو آتا ہے 10 ذی الحجہ کا، وہ دنوں میں سے افضل دن ہے۔ اس دن کی برکت سے اللہ نے ان دنوں کو اہمیت اور برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ 4 احادیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو عام نہ سمجھیں، ان راتوں کو اور ان گھڑیوں کو، ٹائم بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب وقت گزر جائے، ابھی موقع ہے